السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک سٹوری۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ مسئلہ نمبر 1 ہے پاخانہ، پیشاب اور ہوا جو پیچھے سے نکلے اسے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اگر آگے کی راہ سے ہوا نکلے، جیسے کہ کبھی بیماری سے ایسا ہو جاتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور آگے یا پیچھے سے کوئی کیڑا جیسے کینچوا یا کنکری وغیرہ نکلے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر کسی کے کوئی زخم ہو، اس میں سے کیڑا نکلا یا کان سے نکلا یا زخم میں سے کچھ گوشت کٹ کر گر پڑا اور خون نہیں نکلا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 3، اگر کسی نے فسد لی یا نکسیر پھوٹی یا چوٹ لگی اور خون نکل آیا، یا پھوڑے پھنسی سے یا بدن بھر میں اور کہیں خون نکلا یا پیپ نکلی تو وضو جاتا رہا۔ البتہ اگر زخم کے منہ ہی پر رہے، زخم کے منہ سے آگے نہ بڑھے تو وضو نہیں گیا، اور اگر کسی کے سوئی چبھ گئی اور خون نکل آیا لیکن بہا نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا، اور جو ذرا بھی بہہ پڑا تو وضو ٹوٹ گیا۔ مسئلہ نمبر 4، اگر کسی نے ناک سنکی اور اس میں سے جمے خون کی پھٹکیاں نکلی تو وضو نہیں گیا۔ وضو جب ٹوٹتا ہے کہ پتلا خون نکلے اور بہہ پڑے۔ اگر کسی نے اپنے ناک میں انگلی ڈالی، پھر جب اس کو نکالا تو انگلی میں خون کا دھبا معلوم ہوا، لیکن وہ خون اتنا ہی ہے کہ انگلی میں تو ذرا سا لگ جاتا ہے لیکن بہتا نہیں، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 5، کسی کی آنکھ کے اندر کوئی دانہ وغیرہ تھا، وہ ٹوٹ گیا ہے یا خود اس نے توڑ دیا اور اس کا پانی بہہ کر آنکھ میں تو پھیل گیا لیکن آنکھ کے باہر نہیں نکلا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر آنکھ کے باہر پانی نکل پڑا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اس طرح اگر کان کے اندر دانہ ہو اور ٹوٹ جائے تو جب خون پیپ سوراخ کے اندر اس جگہ تک رہے جہاں پانی پہنچانا غسل کرتے وقت فرض نہیں ہے، تب تک تو وضو نہیں جاتا، اور جب ایسی جگہ پر آ جائے یا جہاں پانی پہنچانا فرض ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 6، کسی نے اپنے پھوڑے یا چھالے کے اوپر کا چھلکا نوچ ڈالا اور اس کے نیچے خون یا پیپ دکھائی دینے لگا، لیکن وہ خون پیپ اپنی جگہ پر ٹھہرا ہے، کسی طرف نکل کر بہا نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا، اور جو بہہ پڑا تو وضو ٹوٹ گیا۔ مسئلہ نمبر 7، کسی کے پھوڑے میں بہت گہرا گھاؤ ہو گیا تو جب تک خون یا پیپ سوراخ کے اندر ہی اندر ہے، باہر نکل کر بدن پر نہ آئے، اس وقت وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 8، اگر پھوڑے پھنسی کا خون آپ سے نہیں نکلا بلکہ اس نے دبا کے نکالا ہے، تب بھی وضو ٹوٹ جاوے گا جبکہ وہ خون بہہ جائے۔ مسئلہ نمبر 9، کسی کے زخم سے ذرا ذرا خون نکلنے لگا، اس نے اس پر مٹی ڈال دی یا کپڑے سے پونچھ دیا، پھر ذرا سا نکلا، پھر اس نے پونچھ ڈالا، اس طرح کئی دفعہ کیا کہ خون بہنے نہ پایا، تو دل میں یہ سوچے اگر ایسا معلوم ہوا اگر پونجا نہ جاتا تو بہہ پڑتا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر ایسا ہو کہ پونجا نہ جاتا تب بھی نہ بہتا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 10، کسی کے تھوک میں خون معلوم ہو تو اگر تھوک میں خون بہت کم ہے اور تھوک کا رنگ سفیدی یا زردی مائل ہے تو وضو نہیں گیا، اور اگر خون زیادہ یا برابر ہے اور رنگ سرخی مائل ہے تو وضو ٹوٹ گیا۔ مسئلہ نمبر 11، اگر دانت سے کوئی چیز کاٹی اور اس چیز پر خون کا دھبا معلوم ہوا، یا دانت میں خلال کیا اور خلال میں خون کی سرخی دکھائی دی لیکن تھوک میں بالکل خون کا رنگ نہیں معلوم ہوتا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 12، کسی نے جونک لگوائی اور جونک میں اتنا خون بھر گیا اگر بیچ سے کاٹ دو تو خون بہہ پڑے تو وضو جاتا رہا، اور جو اتنا نہ پیا ہو بلکہ بہت کم پیا ہو تو وضو نہیں ٹوٹا، اور مچھر یا مکھی یا کھٹمل نے خون پیا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 13، کسی کے کان میں درد ہوتا ہے اور پانی نکلا کرتا ہے تو یہ پانی جو کان سے بہتا ہے نجس ہے، اگرچہ کچھ پھوڑا پھنسی نہ معلوم ہوتی ہو، بس اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ جب کان کے سوراخ سے نکل کر اس جگہ تک آ جائے جس کا دھونا غسل کرتے وقت فرض ہے، اس طرح اگر ناک سے پانی نکلے اور درد بھی ہوتا ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی اگر آنکھیں دکھتی ہوں اور کھٹکتی ہوں تو پانی بہنے اور آنسو نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر آنکھیں نہیں دکھتی نہ ان میں کچھ کھٹک ہو تو آنسو نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 14، اگر چھاتی سے پانی نکلتا ہے اور درد بھی ہوتا ہے تو وہ نجس ہے، اس سے وضو جاتا رہے گا، اور اگر درد نہیں ہے تو نجس نہیں ہے، اس لیے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 15، اگر قے ہوئی اور اس میں کھانا یا پانی یا پت کرے تو اگر منہ بھر کے ہوئی ہو تو وضو ٹوٹ گیا،
اور منہ بھر کے نہ ہوئی ہو تو وضو نہیں ٹوٹا، اور منہ بھر ہونے کا یہ مطلب ہے کہ مشکل سے منہ میں روکے اور اگر قے میں نرا بلغم کرے تو وضو نہیں گیا، چاہے جتنا ہو، بھر منہ ہو یا نہ ہو، سب کا ایک اہم حکم ہے۔ اور اگر قے میں خون کرے تو اگر پتلا اور بہتا ہوا ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے کم ہو چاہے زیادہ بھر منہ ہو یا نہ ہو، اور اگر جمع ہوا ٹکڑے ٹکڑے گرے اور پھر منہ ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر کم ہو تو وضو نہ جائے گا۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔